عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کا آغاز۔ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے۔ شمالی ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ 1500 قبل مسیح میں آریوں کے داخلہ ہند سے شروع ہوتا ہے۔ آریہ فاتحانہ شان کے ساتھ قدیم ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی زندگی پر اثر انداز ہوئے اور مضبوطی کے ساتھ اس زمین پر اپنے قدم جما لیے۔ سماجی و تہذیبی لین دین کے ساتھ ساتھ لسانی اشتراک کا عمل بھی ایک فطری امر تھا، چنانچہ ان کی زبان نے مقامی بولیوں کے الفاظ، محاورات اور دیگر اثرات قبول کیے، جس کا اندازہ آریوں کی قدیم ترین مذہبی کتابوں یعنی ویدوں سے بآسانی ہو جاتا ہے۔ آریوں کی ہندوستان میں آمد کے سب سے پہلے جس زبان کی نشو نما ہوئی اسے ویدک سنسکرت کہتے ہیں، جس کے قدیم ترین نمونے رگ وید میں ملتے ہیں۔ یہی زبان شستہ و شائستہ اور منضبط ہو کر کلاسیکی سنسکرت کہلائی، جسے اس وقت کے مشہور قواعد نویس پاننی نے اپنے اشٹ ادھیائے کے ذریعے قواعد کے اصولوں میں جکڑ کر جامد بنا دیا۔ انہوں نے زبان کے وقار اور تقدس کو محفوظ رکھنے کے خیال سے ایک اونچے ادبی معیار پر اس کی تنظیم کی، اس کے بڑے ٹھوس اور بے لچک قاعدے بنائے اور اس کے حاصل کرنے پر کڑی پابندیاں عائد کیں۔ اس طرح مقامی اثرات سے پاک و صاف ہو کر اس زبان نے ایک معیاری زبان کا روپ اختیار تو کیا، لیکن عوام سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور ایک خاص طبقے میں سمٹ کر رہ گئی۔ لگ بھگ 600 قبل مسیح تک پہنچتے پہنچتے یہ زبان جمود کا شکار ہو کر دم توڑ بیٹھی۔ اس کی جگہ عوام نے ایسی فطری زبان اختیار کر لی جو زبان کے اعتبار سے آسان اور قواعد کے لحاظ سے سادہ اور ایک غیر مصنوعی زبان تھی۔ عوام کی اس زبان کو علماء لسانیات نے پراکرت کا نام دیا ہے۔ پراکرتوں کے ظہور کا زمانہ 600 قبل مسیح ہے۔ پراکرتوں کے اولین نمونے پالی اور اشوک کے کتبوں کی زبانیں ہیں۔ جین مت اور بدھ مت کے مذہبی مبلغوں نے خاص طور پر ان زبانوں کو اپنی تعلیمات کا ذریعہ بنا لیا، جسے ان زبانوں کی ترقی کے امکانات مزید روشن ہوتے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پراکرتوں نے برابر ترقی کی اور مختلف علاقوں میں ان کے روپ بدلتے گئے۔ اس عہد کی پراکرتوں کی 5 نمایاں شکلیں تھیں، یعنی مہاراشٹری، شورسینی، ماگدی، ارد ماگدی اور پشاچی۔ پراکرتوں ہی کی کوکھ سے 600 صدی عیسوی میں اپبھرنش پیدا ہوئیں، جو پورے 400 سال تک پھلتی پھولتی رہیں۔ پراکرتوں کے ساتھ بھی اکثر وہی صورت پیش آئی جو آریوں کی قدیم زبان سنسکرت کے ساتھ پیش آئی تھی، یعنی ان پراکرتوں نے جب ادبی روپ اختیار کر لیے تو عوامی زبان کے دھارے کا رخ ایک بار پھر بدل گیا اور عوام ایک بار پھر سادہ و آسان زبان اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، جو پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ یہی بگڑی ہوئی یا برشٹ زبان اپبھرنش کہلائی۔ اس کی نشو نما پورے شمالی ہندوستان میں 600 عیسوی سے 1000 عیسوی صدی کے درمیان ہوتی رہی۔ 1000 عیسوی کے بعد اس کے ارتقاء کی رفتار رک گئی اور مختلف جدید ہند آریائی زبانوں کے ابھار کا زمانہ شروع ہوا۔ ان زبانوں میں پنجابی، گجراتی، مرہٹی، راجستھانی، اڑیا، مشرقی اور مغربی ہندی، جس کی ایک شاخ کھڑی بولی کہلائی، جو دہلی اور نوائی دہلی میں بولی جاتی تھی اور جس پر اردو کی بنیاد قائم ہے، کو خاص فروغ حاصل ہوا۔ یہی زمانہ ہے جب مسلمانوں کے فوجی لشکر اور مسلمان صوفیوں کے قافلے شمالی مغربی راستوں سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہندوستان کی سیاسی و سماجی زندگی میں ایک بار پھر انقلاب آیا۔ جدید ہندوستانی زبانیں نئے انداز اور نئے اثرات کے ساتھ پنپنے لگیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گئیں۔
اردو کے ابھار کا زمانہ بھی یہی ہے، اگرچہ اس کا باقاعدہ ارتقاء 1193 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی فتح دہلی کی بھی تاریخ ہے۔ اردو کی اصل شور سینی اپبھرنش ہے، جو شور سینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ شور سینی اپبھرنش کے مختلف روپ بدلنے کے بعد آہستہ آہستہ جس زبان کے خط و خال نمایاں ہونا شروع ہوئے اور جو زبان پورے 200 سال تک شمالی ہند میں پروان چڑھتی رہی، وہ اردو ہی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے 1193 کے آس پاس پنجاب سے آ کر دہلی کو اپنا مستقر بنایا۔ ان نواردوں میں عربی دان بھی تھے اور فارسی و ترکی بولنے والے بھی، لیکن کثیر تعداد ان تارکین وطن کی تھی جو پنجاب کی زبان بولتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے پنجاب میں تقریباً 200 سال تک قیام کرنے کے بعد دہلی کا رخ کیا تھا۔ اس وقت دہلی اور نواحی دہلی میں 4 بولیاں ہریانی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی رائج تھیں۔ مختلف قسم کے مقامی اور غیر مقامی لسانی اثرات یا امتزاج نیز زبان میں فطری تبدیلیوں کی وجہ سے زبان کی جو ایک نئی شکل معرض وجود میں آئی، وہ ابتداً ہندوی، ہندی، زبان دہلوی، ریختہ اور بعد میں اردو کہلائی۔ اگرچہ اردو کسی نہ کسی شکل میں 1000 عیسوی سے شمالی ہند میں موجود تھی، لیکن ایک امتیازی زبان کی حیثیت سے اس کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ 1193 سے شروع ہو جاتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں اپنے ارتقاء کی ایک پوری صدی مکمل کر لینے کے بعد یہی زبان 1294 عیسوی میں دکن پہنچتی ہے، جہاں اورنگزیب کی وفات تک یہ آزادانہ طور پر پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی ہے۔ 17ویں صدی کے مکمل ہونے تک اردو اپنے لسانی ارتقاء کا ایک پورا دور پورا کر لیتی ہے۔ 18ویں صدی سے یہ اپنے ارتقاء کے دوسرے دور میں داخل ہوتی ہے اور 19ویں صدی کے آغاز سے اس کا معیاری روپ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ فارسی اور عربی اثرات کی وجہ سے بعض ماہرین نے اردو کے آغاز و ارتقاء کو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ہندوستان میں ان کی قیام پذیری سے جوڑا ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اردو کا ابھار مسلمانوں کی دہلی آمد سے تقریباً 200 سال قبل یعنی 1000 عیسوی کے لگ بھگ شروع ہو چکا تھا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد جدید ہند آریائی زبانیں اور خاص طور پر اردو زبان جو دہلی اور نواحی دہلی میں بولی جاتی تھی اور اپنی ابتدائی منزلوں میں تھی، بہت جلد ارتقاء کی منزلیں طے کرنے لگی۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی لکھتے ہیں، کوٹ، اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء میں 2 صدی کی تاخیر ضرور ہوتی، انکوٹ۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اردو کے آغاز کا مسلمانوں کی آمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی آمد کے بعد یہاں کی مقامی زبانیں عربی، فارسی اور ترکی کے گہرے لسانی اور ادبی اثرات قبول کر کے ترقی کے نئے دور میں قدم رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں اردو زبان خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اردو زبان کی پیدائش اور ارتقاء کے تفصیلی منظرنامے کے بعد آئیے اب اردو کے آغاز سے متعلق مختلف ماہرین لسانیات کے بعض اہم نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اردو کے آغاز پر غور کرنے والوں کو ماہرین نے 2 خاص زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ بزرگ ادیب جو علم لسانیات کے اصولوں سے نابلد ہیں، مثلاً میر امن، محمد حسین آزاد، نصیر الدین ہاشمی، سید سلیمان ندوی، محمود شیرانی، آمنہ خاتون وغیرہ۔ یہ وہ ماہرین ہیں جن کے نظریات علم لسانیات کے مسلمہ اصولوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں اور محض قیاس آرائی پر مبنی ہے۔
دوسرے وہ محققین ہیں جو لسانیات اور خاص طور پر تاریخی لسانیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور، پروفیسر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل بخاری اور پروفیسر گیان چند جین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پہلے اول الذکر گروہ سے تعلق رکھنے والے ادیبوں کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میر امن کا خیال ہے کہ اکبر کے عہد میں مسلمان اور مقامی ہندو آبادی کی زبانوں کے میل جول سے اردو زبان کی تشکیل ہوئی۔ اس وقت مقامی ہندوؤں کی زبان کیا تھی، میر امن نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ میر امن نے یہ نظریہ باغ و بہار کے دیباچے میں پیش کیا ہے جو بہت عرصے تک مقبول رہا، یہاں تک کہ ان کی تقلید میں انشاء اللہ خان انشا نے بھی اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا کی پیداوار قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ نظریہ لسانیاتی اصولوں کے منافی ہے۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں اردو کو سندھ کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمان سب سے پہلے محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک بڑی تعداد میں ہندوستان داخل ہوئے۔ مسلمان وادی سندھ میں تقریباً 300 سال تک قیام پذیر رہے۔ ان کے اور مقامی باشندوں کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی، لیکن ندوی صاحب نے اس سلسلے میں ٹھوس لسانی شواہد پیش نہیں کیے ہیں۔ سندھ میں عربوں کی آمد سے سندھی ضرور متاثر ہوئی اور جدید سندھی پر عربی کے گہرے اثرات بھی ملتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سندھی اور عربی کے اختلاط سے اردو کا جنم ہوا صحیح نہیں ہے۔ نصیر الدین ہاشمی اپنی کتاب دکن کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مسلمان سب سے پہلے تجارت اور سیر و تفریح کی غرض سے دکن کے ساحلی علاقوں میں پہنچے تھے، اس لیے عربوں اور دکن کے مقامی باشندوں کے تجارتی اور سماجی روابط کے بڑھنے سے ایک زبان وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ ہاشمی صاحب نے بھی اپنے نظریے کے ثبوت میں ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے ہیں، اس لیے ان کا نظریہ بھی قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ محمد حسین آزاد نے برج بھاشا کو اردو کی بنیاد قرار دیا ہے، چنانچہ وہ اپنی مشہور کتاب آب حیات کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں، کوٹ: اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، ان کوٹ۔ محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی زبان فارسی اور ترکی تھی اور ہندوؤں کی زبان برج بھاشا تھی، اس لیے ان دونوں زبانوں کے آپسی میل جول سے اردو زبان پیدا ہوئی ہے۔ آزاد اس نظریے کی وجہ سے خاصے مشہور ہوئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نظریے کو آزاد سے پہلے روڈالف ہارنلے نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کی تائید سید شمس اللہ قادری نے بھی کی ہے، لیکن بہرحال یہ نظریہ بھی لسانیاتی اصولوں کی روشنی میں درست نہیں۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق ابھی تک جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اردو زبان دو زبانوں کے میل جول سے پیدا ہوئی ہے، حالانکہ لسانیاتی حقیقت یہ ہے کہ زبانیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن ان کے اختلاط سے کوئی تیسری زبان وجود میں نہیں آتی ہے۔ ہر زبان کی ایک بنیاد ہوتی ہے جو دوسری زبان سے استفادہ کر کے ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ آئیے اب دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین لسانیات کے اہم نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اردو سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی ہے اور وہیں سے دہلی ہجرت کر کے آئی ہے۔ یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے نظریے کو بڑے مفصل اور مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کوٹ: اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے
اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے انکوٹ۔ محمود شیرانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں بعض تاریخی دلائل پیش کرنے کے علاوہ پنجابی اور اردو بالخصوص قدیم دکنی اردو کی مشترکہ لسانی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس مشترکہ لسانی سرمایے پر بحث کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کوٹ، ان کی تذکیر و تانیث اور جمع اور افعال کی تعریف کا اتحاد اسی ایک نتیجے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے، دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے انکوٹ۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں یہی خیال پیش کیا ہے۔ گرہم بیلی نے بھی حافظ محمود شیرانی کے خیال کی تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ جارج گریرسن نے بھی اردو کے پنجابی پن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ البتہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اس نظریے کو رد کیا ہے اور متعدد مثالوں اور دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم اردو اور دکنی کی جو خصوصیات محمود شیرانی پنجابی سے منسوب کرتے ہیں وہ دہلی اور نوائی دہلی کی بولیوں بالخصوص ہریانی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قدیم اردو کا پنجابی پن اس کا ہریانی پن بھی ہے۔ اردو دہلی اور اس کے آس پاس والے علاقوں میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی مشہور تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اردو کی ابتدا کے سلسلے میں دہلی کی آس پاس والی بولیوں کو خاص اہمیت دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دہلی کے ارد گرد 4 بولیاں بولی جاتی تھیں۔ یہ بولیاں ہریانی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی ہیں۔ ان کے مطابق اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی ہے، جبکہ جدید اردو کی بنیاد کھڑی بولی پر ہے۔ برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد دی اور میواتی نے بھی قدیم اردو پر اپنے اثرات چھوڑے۔ نواحی دہلی کی ان بولیوں کے تقابلی مطالعے اور قدیم دور کے تحریری مواد کے لسانیاتی تجزیے سے پروفیسر مسعود حسین خان نے جس بنیادی نظریے کی تشکیل کی ہے وہ یہ ہے کہ نواحی دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ اردو کی ابتدا کے حوالے سے یہ نظریہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اردو کی اصل کھڑی بولی ہے۔ یہ نظریہ ڈاکٹر شوکت سبزواری اور ڈاکٹر سہیل بخاری نے پیش کیا ہے۔ ان کے بعد پروفیسر گیان چند جین نے اس نظریے کی تائید کی ہے۔ انہوں نے مسعود حسین خان کے نظریے کی تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق وہ اردو اور کھڑی بولی کے تعلق کے بارے میں زیادہ واضح نہیں ہے۔ چنانچہ پروفیسر گیان چند جین کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ، اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی زبان پنجابی کی اولاد ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی انکوٹ۔ وہ مزید لکھتے ہیں کوٹ، میں شوکت سبزواری اور سہیل بخاری سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ لسانیاتی نقطۂ نظر سے اردو، ہندی، کھڑی بولی ایک ہیں۔ اردو کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جس میں عربی، فارسی الفاظ کسی قدر زیادہ اور سنسکرت الفاظ تقریباً نہیں کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اس خصوصیت کے باعث اردو کھڑی بولی سے علیحدہ زبان نہیں ہو جاتی انکوٹ۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں مذکورہ تمام نظریات و آراء کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو کی اساس کھڑی بولی پر قائم ہے۔
جس نے بعض وجوہات کی بنا پر بہت جلد ترقی پا کر ایک معیاری زبان کا روپ اختیار کیا۔ مرزا خلیل احمد بیگ ان تمام نظریات کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں، کوٹ: پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریے میں کافی وزن ہے اور اب تک کے تمام نظریوں میں وہی نظریہ سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ راقم الحروف کو مسعود حسین خان کی اس بات سے اتفاق ہے کہ اردو 1193 کے بعد دہلی اور نواحی دہلی میں پیدا ہوئی۔ اس کی اساس کھڑی بولی پر قائم ہے، نیز قدیم اردو بالخصوص دکنی اردو پر ہریانی کے اثرات پڑے ہیں، انکوٹ۔ دراصل یہ تمام نظریات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اردو ہندوستان کی وہ واحد زبان ہے جس کا کوئی ایک علاقہ نہیں، بلکہ یہ وہ زبان ہے جو ہندوستان گیر حیثیت رکھتی ہے۔ اردو زبان کا مطالعہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا مطالعہ ہے۔ اس میں ہندوستانی مشترکہ تہذیب کے صدہا جلوے نمایاں اور پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ارتقاء کے دوران اس نے بہت سے نام تبدیل کیے ہیں، مثلاً ہندی، ہندوستانی، زبان ہندوستان، زبان دہلوی، زبان ہور، دکنی، بھاکا، بھاشا، اردوی معلیٰ اور اردو وغیرہ۔ یہ نام جہاں اس کی علاقائی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، وہاں اس کی ہندوستان گیر اہمیت کے بھی ضامن ہیں۔ بقول داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔